علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے ہاں ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ سورۃ روم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی ہے مال کا وہ مقرر حصہ جو ہر مسلمان مرد اور عورت جو صاحب مال اور صاحب حیثیت ہو اس پر فرض ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات پر بھی ڈالنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو کفر اور شرک کی علامت قرار دیا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ طبرانی۔ دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بن کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ جنہیں دیکھے جن کے آگے پیچھے دچیاں لٹک رہی تھیں اور وہ جانوروں کی طرح تھور، کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ آخرت میں جس سزا کا تذکرہ و مذکورہ بالا آیات اور احادیث میں کیا گیا ہے، یہ کفار کے لیے نہیں ہے بلکہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے اور نماز روزہ ادا کرنے والے ہیں اور اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار کے خلاف کی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے والوں میں سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شرح صدر کے ساتھ شامل تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کا ایمان، اس کی نماز اور اس کا روزہ وغیرہ سب بیکار اور بے فائدہ ہیں۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اسلام کے رکن زکوٰۃ پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ نیز اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب زکوٰۃ اسلام کی تکمیل، گناہوں کے کفارے، تزکیہ نفس، رضا الہی اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، تو یہ بذات خود ایک مطلوب اور مقصود عبادت ہے، نہ کہ کسی دوسری عبادت کے حصول کا ذریعہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی جن کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے ان میں سے ایک مال کی محبت ہے۔ کہیں اللہ پاک نے اس حقیقت کا اظہار یوں فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ کہیں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ کہیں ارشاد مبارک ہے، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ ترمذی۔ سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سبق آموز قصہ بیان فرمایا ہے۔ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا۔ وہ باغ کی پیداوار سے اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر باقی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی۔ وہ آدمی فوت ہوا تو اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا، آئندہ اگر ہم یہ سارا مال و دولت اپنے پاس ہی رکھیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں گے۔ چنانچہ جب پھل وغیرہ پک گیا اور فصل کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات کے وقت آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم صبح اندھیرے اندھیرے باغ میں پہنچ جائیں گے اور کسی دوسرے کو خبر تک نہیں ہونے دیں گے تاکہ کوئی سائل اور محتاج آنے نہ پائے۔ حسب پروگرام وہ سب پچھلی رات گھر سے چپکے چپکے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ لہلہاتا ہوا باغ، سرسبز و شاداب پھلا پھولا باغ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو یقین آ گیا کہ یہ وہ باغ تھا جو ہمارا ہی تھا۔ تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ان الفاظ میں اعتراف گناہ کیا، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے افسوس، ہم واقعی سرکش تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے پر انتہائی مختصر الفاظ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا تبصرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح ہے عذاب دنیا کا اور آخرت کا عذاب تو اس میں بہت ہی برا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ قرآن مجید کے اس واقعے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دولت انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ سورۃ قلم کے بے شمار کردار آج بھی ہم اپنے گرد و پیش بآسانی دیکھ سکتے ہیں، جو محض دولت کی حرص میں دین اور دنیا اور ایمان ہی نہیں، ان میں اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا سچا مومن ہے، روز قیامت ہر قسم کے غم و خوف سے محفوظ ہوگا۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا باعث ہوگی۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو زکوٰۃ دینا گہرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا بڑا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، مال میں اضافے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے والے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان مبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور ایک قمری سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں، مثلا رہنے کے لیے مکان، کار، گھوڑا، فرنیچر، آرائش کا سامان، برتن اور سبزی وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زکوٰۃ رمضان یا اس سے پہلے مہینے میں ہی کوئی ایک مہینہ مقرر کر کے حساب نکالا جا سکتا ہے۔ جس مال پر سال نہ ہوا ہو، اس کا جب قمری سال ہو، اس مہینے میں زکوٰۃ واجب الادا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ جن کو نہیں دی جا سکتی، مثلا بیوی، اولاد، والدین، بہن بھائی جو کفالت میں ہوں، کافر یعنی غیر مسلم، اہل بیت اور مالدار اور تندرست۔ جن قرابت داروں کا نفقہ آدمی کے ذمہ واجب ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، مثلا باپ، ماں باپ، دادا، پردادا، پوتا، بیٹا، پڑپوتا وغیرہ اور بیوی۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کی مصارف 8 ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ کا انتظام چلانے والے ملازم، نمبر 4 غیر آزاد کرانے کے لیے غلام آزاد کرانے کے لیے، نمبر 5 قرضدار کی امداد کے لیے، نمبر 6 فی سبیل اللہ جہاد کے لیے، نمبر 7 مسافر اور نمبر 8 نو مسلموں یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
زکوٰۃ کی ادائیگی اور تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ جلد از جلد ادا کرنی چاہیے۔ پیش کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جہاں سے لی جائے اسی مقام پر خرچ کی جائے۔ فالتو ہونے کی صورت میں دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کو فائدہ سمجھنا چاہیے نہ کہ جرمانہ۔ زکوٰۃ خوش دلی سے دینی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔